بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ابرش ہے۔ میرے شوہر کا نام اکرم تھا۔ ہم لوگوں کی جوڑی اس قدر مکمل تھی کہ سارا خاندان ہم پر رشک کرتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں۔ اکرم میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے ہر ہفتے شاپنگ پر لے جاتا۔ ہم لوگ اکثر کھانا کھانے باہر جاتے اور کبھی کبھی کہیں سیر پر بھی چلے جاتے تھے۔ ہماری زندگی واقعی بہت اچھی تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اور پھر ایک دن اکرم کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے شہر گیا، اور جب واپس آیا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت بدلا ہوا تھا۔ اب اس نے آتے ہی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرا ایک ہفتہ کیسے گزرا، اور بس اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ وہ نہ تو مجھ سے بات کرتا اور نہ ہی میری طرف دھیان دیتا تھا۔ میں تیار ہو کر اس کے سامنے آئی تو کہنے لگا کہ کیا ضرورت تھی تیار ہونے کی گھر میں؟ تم نے تیار ہو کر کیا کرنا ہے؟ جب میں نے کہا کہ مجھے شاپنگ کرنے ساتھ لے جاؤ تو اس سے بھی اس نے انکار کر دیا، اور حد تو تب ہوئی جب اس نے مجھ سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ پھر مجھے بینک کی طرف سے میسج آیا کہ اکرم نے ایک ہفتے میں بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں، اور وہ ان پیسوں کی کوئی بھی چیز گھر نہیں لایا تھا۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ ایک دن میں نے اکرم کو ایک ہوٹل میں لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، اور میں وہاں اپنی دوست کے ساتھ گئی ہوئی تھی، اس لیے اس وقت اکرم کو بلایا نہیں۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے اسے بری طرح ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ صلہ دیا ہے تم نے میری محبت کا؟ تمہارا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، تبھی تم آج کل اتنے مصروف رہتے ہو کہ تمہارے پاس میرے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بتاؤ مجھے وہ لڑکی کون ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ میں چلا رہی تھی کیونکہ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ چکر چلائے گا، اس لیے میں بہت غصے میں تھی۔ اور پھر اکرم نے کچھ ایسا کہا کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب میں تمہیں خود اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر آ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی میری بہن ہے، اس کو ایک لڑکا محبت میں دھوکہ دے کر چھوڑ گیا ہے، اور اب وہ امید سے ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری اس بہن کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں بتایا، یہاں تک کہ تم نے بھی نہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہاں، وہ میری سوتیلی ماں کی بیٹی ہے، لیکن ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور اب میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے میں اس کے ساتھ ہی مصروف تھا، اس کے معاملات حل کروا رہا تھا۔ اسے یہاں نہیں لایا تاکہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ اور اسے جلی کٹی نہ سناؤ، اس لیے ہوٹل میں رکھ رہا تھا۔ اسی لیے میرا کافی خرچہ بھی ہو رہا ہے۔ میں تو صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے غلط سمجھا اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر سے معافی مانگی، کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی بہن کو ہمارے گھر لے آئے۔ میں نے اپنے شوہر کی بہن کے لیے ایک کمرہ سیٹ کروایا اور اس کی ہونے والی اولاد کے لیے ایک جھولا بھی لیا۔ میں خوش تھی کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ آئے گا، کیونکہ شادی کے 6 سال بعد بھی میری گود میں کوئی بچہ نہیں آ سکا تھا۔ مجھے کوئی امید نہیں ملی تھی۔ وہ لڑکی گھر آئی تو بہت ہی شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو۔ میں اس کو اس کے کمرے میں لے گئی اور اسے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہارے آنے والے بچے کے لیے جھولا، کھلونے اور کپڑے بھی لیے ہیں، تمہیں یہاں کوئی تنگی نہیں ہوگی، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی۔ میں اس سے کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، پر میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میرے شوہر اور اس لڑکی میں کچھ زیادہ ہی بے تکلفی تھی۔ وہ اکثر میرے شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوتی، اور جب کبھی رات میں اس کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی کہ پاس سے اٹھنا نہیں۔ اکرم بھی کہتا
کہ تم جا کر سو جاؤ، میں اس کو سلا کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور اب اس کا ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے یہ تھوڑی پریشان ہے اور ڈپریشن کی مریضہ بن گئی ہے، اس لیے ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، نہیں تو اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ سے تو اس کا رشتہ تھا نہیں، جبکہ وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ میں نے بھائی بہن کی محبت میں آنے کی کوشش نہ کی، جب بھی وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے میں وہاں سے چلی جاتی۔ پر ایک رات میرے گھر میں کچھ بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ آدھی رات کو میں نیند سے جاگی تو میں نے دیکھا کہ اکرم اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ میں پریشان ہوئی کہ اس وقت وہ کہاں جا سکتا ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھا۔ میں اس کو گھر میں تلاش کرنے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو مجھے 2 لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں اور اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں تو میں حیران رہ گئی کہ یہ کمرہ تو عروج کا تھا اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اکرم اور عروج ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ بھلا رات کے 3 بجے ان کو آپس میں گپ شپ لگانے کی کیا سوجی تھی؟ میں نے دروازہ کھول کر اندر جانے کی کوشش کی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ تو اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھولنے میں بھی دیر لگا دی۔ جب میں داخل ہوئی تو اکرم اور عروج مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے، بلکہ کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اکرم نے کہا کہ مجھے عروج کا میسج آیا تھا، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے ایسی حالت میں انسان اکیلا رہے تو اس کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ میں نیچے آ گیا اور ہم اپنے بچپن کی کچھ باتیں یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ لیکن تم ہم سے یہ سوال اس طرح کیوں پوچھ رہی ہو؟ اکرم نے تو مجھے ہی شرمندہ کروا دیا۔ مجھے بھی خود پر غصہ آیا کہ میں کیا سوچ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر عروج کا دل گھبرائے گا تو وہ اپنے بھائی کو ہی میسج کرے گی، اور اگر بہن بھائی ساتھ بیٹھ کر کچھ یادیں تازہ کر رہے تھے تو اس میں غلط کیا تھا؟ پر اس میں غلط یہ تھا کہ انہوں نے دروازے کو لاک کیوں لگایا تھا۔ میں نے یہ بات ان سے نہیں پوچھی کہ کہیں وہ پھر مجھے غلط نہ سمجھیں اور یہ نہ سوچیں کہ میرے دماغ میں جانے کیا چل رہا ہے۔ اتنا تو میں سمجھ ہی گئی تھی کہ ان کی حرکتیں بہت مشکوک تھیں۔ ان کی محبت بہن بھائی کی محبت سے کچھ زیادہ ہی بڑھ کر تھی، پر یہ بھی ایک نارمل بات تھی کہ کچھ لوگ آپس میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں رشتہ داری کے علاوہ دوستی بھی ہوتی ہے۔ اکرم عروج کے سارے کام خود کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، بہن میری ہے تو سب میں خود کر لوں گا، تم بس آرام کرو اور آرام سے اپنے گھر میں رہو۔ اور اکثر اکرم اس کو ہسپتال بھی لے جاتا، اور اکثر وہ ہسپتال سے بہت دیر سے آتے تھے۔ جواب یہ ہوتا تھا کہ بہت رش تھا۔ میں نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا، اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب عروج کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے اس کو اکرم نے اٹھایا اور وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہم نے اس بچی کا نام ملالہ رکھ دیا۔ میں دن رات اس بچی کو بھی سنبھالتی تھی اور عروج کا بھی خیال رکھتی تھی۔ عروج نے ایک دن مجھے کہا کہ وہ میرا شکریہ کس طرح ادا کرے، تو میں نے کہا کہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، ہم سب تو فیملی ہیں۔ عروج بری طرح رونے لگی اور اتنا روئی کہ اس کا سانس بند ہونے کو تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ اتنا کیوں رو رہی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے اور کہا کہ تم بہت اچھی عورت ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اسی رات میرے گھر میں ایک اور عجیب حرکت ہوئی۔ رات میں پھر دیکھا کہ اکرم اپنے بستر سے غائب تھا، اور اس دفعہ جب میں عروج کے کمرے میں گئی تو اس بار ہنسنے کی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اکرم عروج سے کہہ رہا تھا کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، تمہیں بہت نیکی سوجھی ہے کیا؟ یہی وہ آخری بات تھی جو میں نے سنی اور دروازے پر دستک دی۔ وہ دونوں پھر سے گھبرا گئے اور اکرم میرے بنا پوچھے ہی مجھے صفائیاں دینے لگا۔ کہنے لگا کہ دیکھو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بہت بڑی صدقہ خیرات کرنی چاہیے، اسی لیے میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم کو زیادہ نیکی سوچ رہی ہے۔ ارے ابھی میرے پاس پیسے تو آنے دو، پھر میں یہ سب کر دوں گا۔ میں نے جب عروج کو دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا عروج، اب تو تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟
کیا آج پھر تمہارا دل گھبرا رہا تھا؟ تو عروج گھبرا ہی گئی اور لاجواب ہو گئی۔ اکرم فوراً بولا کہ نہیں، اس نے تو یہ خیرات والی بات کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ تو میں نے بھی فوراً جواب دیا کہ یہ بات صبح بھی تو ہو سکتی تھی۔ اب دونوں کچھ نہ بولے اور اکرم نے موضوع بدل دیا، کہنے لگا کہ اب ہم تینوں جاگ ہی گئے ہیں تو چلو ایک ایک کپ چائے پی لیتے ہیں۔ میں آج تم دونوں کے لیے چائے بناتا ہوں، تم دونوں آرام سے بیٹھو۔ مجھے کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا۔ میں اکرم کے زیادہ رشتہ داروں کو تو نہیں جانتی تھی، لیکن اکرم کی ایک مامی حیات تھیں۔ میں ایک دن بازار جانے کے بہانے سے ان کے گھر چلی گئی اور ان کو جا کر سارا مسئلہ بتایا۔ وہ کہنے لگیں کہ اکرم کی کوئی ستیلی بہن نہیں ہے۔ اکرم کے باپ نے ایک ہی شادی کی تھی اکرم کی ماں سے، اور اکرم ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ تم کس لڑکی کا ذکر کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ بات سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ اکرم کی بہن نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ میں جب گھر آئی تو اکرم گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے عروج کی بیٹی کو اپنی گود میں لیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سنا ہے ماں باپ کے جرموں کی سزا اکثر اولاد کو ہی ملتی ہے۔ شاید میرے ماں باپ نے بھی کوئی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ عروج کا دل بیٹھ گیا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، بس اللہ سب کو ہدایت دے کہ کوئی کسی کا دل نہ دکھائے۔ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ وہ کہیں کھو سی گئی تھی اور پھر وہاں کچھ عجیب ہوا۔ عروج اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت بری عورت ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جرم کی سزا میری بیٹی کو ملے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جان بوجھ کر انجان بن گئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے شوہر کی بہن نہیں ہوں، بلکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اس نے میرے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا ہے اور ہم لوگ 3-4 ہفتے سے رشتے میں تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ پیدا کریں گے لیکن میری بیوی اس کی ماں کہلائے گی اور میں کسی طرح تمہاری رہائش کا کہیں اور انتظام کر دوں گا، لیکن تم میری بیوی نہیں کہلاؤ گی۔ آپ اتنی اچھی ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، میرا اتنا خیال کیا اور میری بیٹی کو اپنی اولاد کا درجہ دیا۔ میں ایک غریب لڑکی ہوں جو کہ یتیم خانے میں پلی بڑی ہے اور میں نے کبھی خاندان دیکھا ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ فیملی کا سکھ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ فیملی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ اسی بات پر میری کچھ دنوں سے اکرم سے لڑائی ہو رہی ہے۔ جب آپ سو جاتی تھیں تو وہ میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ ہم نے بہن بھائی ہونے کا ناٹک کیا۔ ہم بہن بھائی نہیں تھے۔ مجھے معاف کر دیں اور مجھے بد دعا نہ دیجیے گا، نہیں تو وہ بد دعا میری بیٹی کو لگ جائے گی۔ اکرم جب شام کو گھر آیا تو بہت نارمل تھا، لیکن میں فوراً اس پر پھٹ پڑی۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری بہن نہیں، تمہاری گرل فرینڈ ہے، اور اسے اپنی بہن بنا کر میرے گھر لے آئے اور میرے سر پر مسلط کر دیا۔ تم جیسا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو یہ گھر میرے نام تم پہلے ہی کر چکے ہو۔ میں تمہیں اس گھر سے نکال رہی ہوں اور اپنی زندگی سے بھی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ بجائے اس کے کہ اکرم مجھ سے معافی مانگتا، اس نے سینہ تان کر کہا کہ ہاں، مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک بانجھ عورت ہو تم جو مجھے اولاد بھی نہ دے سکی۔ چلو عروج، اپنا سامان باندھ لو، ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں فوراً ڈر گئی کہ میں تو واقعی اکیلی رہ جاؤں گی، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور وہاں کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ عروج نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم اس گھر سے جاؤ اور آج سے تم میری زندگی سے بھی نکل جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ہوں۔ اس بات پر میں حیران رہ گئی اور میں نے فوراً کہا کہ عروج اور اس کی بیٹی اسی گھر میں رہیں گی، پر تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اکرم کی آنکھوں میں اب بھی کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ تم دونوں میرے بنا پچھتاؤ گی، تو ہم نے کہا کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اکرم اپنا سامان لے کر وہاں سے چلا گیا اور 2 ہفتے بعد میرے نام طلاق نامہ بھیج دیا، لیکن اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔
اب ہم تینوں اس گھر میں رہنے لگے اور 1 سال کے بعد ہم دونوں کا رشتہ 2 بھائیوں سے ہو گیا، جن میں سے ایک بھائی کی بیوی حیات نہیں تھی جس سے میں نے شادی کی، اور عروج کے بارے میں نے یہی بتایا کہ وہ کنواری ہے اور دوسرے بھائی سے اس کی شادی کروائی۔ میں کہنا چاہوں گی کہ سارے مرد اکرم جیسے نہیں ہوتے۔ اب ہم دونوں کے شوہر بہت ہی اچھے انسان ہیں جو ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میرے شوہر نے عروج کی بیٹی کو بھی قبول کر لیا، وہ میری بیٹی ہی کہلاتی ہے، لیکن کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اس لیے عروج کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔